السلام علیکم ناظرین، ان فوکس میں خوش آمدید. میں ہوں جواد احمد صدیقی. آج پروگرام میں ان فوکس رہے گا مسلم لیگی دھڑوں کا اتحاد، خیال پرانا کوشش نئی، کیا اتفاق میں برکت پڑے گی؟ جانیں گے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ان کی اس تازہ کوشش کے بارے میں. اور ہوشیار خبردار، ہوٹلوں پر چھاپے اور جرمانے، اسلام آباد انتظامیہ ہو گئی متحرک، لوگ سوچنے پر مجبور ہیں آخر ہم کیا کھا رہے ہیں. پاکستانی سیاسی منظرنامے میں اس وقت دھرنا سیاست کے بعد ہمیں دھڑا سیاست کی ہلجل نظر آتی ہے، اور میرا اشارہ ہے بنیادی طور پر مسلم لیگ کے مختلف دھڑوں کے اتحاد کی جو ایک تازہ کوشش ہے، اس کی جو سرگرمی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس کی جانب، جو کہ بنیادی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان کے خواب کی تکمیل کے لیے ہے. ایک ایسی صورتحال جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف موجودہ حکومت کو للکار رہی ہے، یعنی مسلم لیگ نواز کو، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی اپنے تئیں اپنی سیاسی بقا کی جنگ میں مصروف نظر آتے ہیں. یہ جس نئے مسلم لیگی اتحاد کی بات ہو رہی ہے، آیا یہ ہوا کا بدلتا رخ دیکھ کر اپنا سیاسی مستقبل بچانے کی ایک کوشش ہے، یا کوئی ایک سنجیدہ کاوش ہے ایک نئے اتحاد کی، ایک ایسا نیا اتحاد جو اپنی پولیٹیکل سپیس بنا سکے، جو لوگوں کو ایک نیا نعرہ دے سکے، یا اس کو محض ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک باسی گڑی میں تازہ ابال ہے جو ماضی کی طرح شاید جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا؟ حقیقت ہے کیا اس اتحاد کی؟ اسی پر ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے مسلم لیگ قاف کے سربراہ اور اس ساری کاوش کے روح رواں چودھری شجاعت حسین صاحب کو. چودھری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. مہربانی جناب. تو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے، ماضی میں بھی ہم ایسی کوشش دیکھ چکے ہیں، تو اس مرتبہ اور ماضی کی کوشش میں فرق کہاں ہے، تبدیلی کہاں ہے؟ دیکھیں جی، کوششیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی اس طرح کی کوشش نہیں ہے کہ کوئی ایک مسلم لیگ ایک ہو رہی ہے. اس میں دو تین آپشنز ہیں ہمارے پاس. ایک تو یہ ہے کہ متحدہ ساری مسلم لیگ مل کے ایک متحدہ مسلم لیگ بن جائے، لیکن اگر متحدہ مسلم لیگ جہاں اس کو مرج کر لیا جائے، جہاں کو گریٹر الائنس بن جائے، تو گریٹر الائنس بننے میں تو جو چیز ہے، میں تو اس کے حق میں ہوں کہ مسلم لیگیں اس وقت ہر ایک نے اپنے نام سے مسلم لیگ بنائی ہوئی ہے. ضیاء مسلم لیگ ہے، جنیجو مسلم لیگ ہے، فنکشنل ہے، اپنا شیخ رشید صاحب کی مسلم لیگ ہے، کئی مسلم لیگیں بنی ہوئی ہیں. تو اس طرح کام چلنا نہیں ہے. یہ اس طرح بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر بنانا ہے تو گریٹر الائنس بنائیں جس میں تمام جماعتیں شامل ہوں، تمام اپوزیشن کی جماعتیں شامل ہوں، اور وہ ایک قسم کا الائنس بنے. یہ باقی میرا خیال ہونا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ جو لوگ صدور بنے ہوئے ہیں وہ اب سب سے آگے بیٹھتے ہیں. اگر صدور نہ رہیں گے تو سب سے پیچھے بیٹھنا پڑ جائے گا ان کو. اس لیے یہ ذاتیات کے اوپر اتری ہوئی ہے کہ کچھ ہونا وانا کچھ نہیں ہے. تو سر یہ جو آپ نے بات کہی ہے، اس کو میں کوئی مایوسی سمجھوں یا یہ سمجھوں کہ ابھی کوشش جاری ہے اور کوئی نتیجہ نکل آئے گا؟ کوشش جاری ہے اس بات کی. میں تو ذاتی طور کے اوپر اس بات کو کوشش کر رہا ہوں کہ گریٹر الائنس بنایا جائے جس میں دوسری پارٹیاں بھی شامل کی جائیں، اپوزیشن کی پرسنالٹیز بھی شامل کی جائیں، اور ایک گریٹر الائنس کے تحت اگلے الیکشن میں جایا جائے. تو سر آپ کی تجویز پر کیا رد عمل آیا، رسپانس کیسا ہے مسلم لیگ کے باقی دھڑوں کا؟ باقی دھڑوں کا ابھی تک تو رسپانس آیا بھی کوئی، میٹنگ ہی نہیں ہوئی کوئی خاص. کل کھانا صاحب وہاں پر ہم اکٹھے ہوئے تھے. اچھا، نہیں تو سر وہ کھانا اسی مقصد کے تحت ہوگا نا کہ یہ دھڑے اکٹھے کرنے کے لیے بات کی جائے؟ اس میں پارٹی شامل نہیں تھی نا. ایک چیٹا صاحب تھے، یہاں کھوسا صاحب تھے، وہ نون لیگ میں ہیں. محسن علی شاہ صاحب نون کے ایم این اے ہیں، وہ سینیٹر ہیں. تو سر اگر ابتدا میں یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نقطے پر شاید اکٹھے نہیں ہو پا رہے، تو سر پھر آگے ہوگا کیا؟ مجھے تو کوئی ابھی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اچھا، آپ زیادہ پر امید نہیں ہیں. تو سر پھر دیکھنے والے وہ لوگ جو سیاست پر اگر سارے اپنا آپ چھوڑ دیں، اپنے اناج چھوڑ دیں، اپنا نام چھوڑ دیں، تو پھر تو ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے, اور آپ مسلم لیگ کاف تو کم از کم اس کے لیے راضی ہے؟ مسلم لیگ پاکستان ہمارا دراصل یہ بھی غلط ہے, کاف نہیں ہے ہمارا, نہ اے بی سی کو تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ اور یہ ایک بعض نام ہے جو ہمارے رجسٹرڈ نام ہے. ٹھیک ہے, تو سر جو ناقدین اگر یہ کہیں ساری کوشش کو کہ وہ سارے رہنما مل کر اپنا کوئی سیاسی مستقبل بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ وہ غلط سمجھ رہے ہیں؟ سارے رہنما ملے نہیں نا, میں نے تو نہیں ملتے دیکھا ابھی تک. اچھا, کہاں میٹنگ ہوئی ہے؟ کوئی میٹنگ میں نے کی ہے جو کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کوشش ہو گئی. چلیں سر, یہ سب جو آپ جس طرح آپ کی خواہش ہے مل بھی جائیں اگر یہ سارے کے سارے, تو کہاں فرق پڑے گا؟ دیکھیں نا, 2 نشستیں آپ کی, 5 فنکشنل کی, پھر ضیاء لیگ اور آل پاکستان مسلم لیگ کی ایک, کل 9-10 سیٹیں بنتی ہیں. تو یہ گریٹر الائنس. اچھا, 6 سیٹیں ہماری بلوچستان میں ہیں. اچھا, ڈپٹی اسپیکر ہمارا ہے. سر وہ تو صوبائی سیٹیں ہوئی نا, سر میں قومی کی بات کر رہا ہوں. صوبائی سیٹیں بھی, صوبائی صوبے کو آپ اگنور کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ سینیٹر مل جائیں گے؟ 4 سینیٹر بھی ہمارے ہیں. ٹھیک ہے, باقی کون سی جماعت کے 4 سینیٹر ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر پھر یہ جب اتحاد ہو جائے گا تو اس اتحاد کا نعرہ اور منشور کیا ہوگا؟ جو ابھی جو ہر جماعت کا علیحدہ منشور اور نعرہ ہے اس سے کہاں مختلف ہوگا؟ مجھے تو ابھی امید نہیں ہے, کیونکہ جو جماعتیں ہیں کل آنا تھا, سب نے آنا تھا, کھوسا صاحب نے دعوت دی ہوئی تھی, لیکن وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں تھا. تو اب اگر آپ صحیح پوچھنا چاہتے ہیں تو میں تو صحیح سچی بات کہوں گا. ٹھیک ہو گیا. اور سر کل پھر وہ ٹیلی فون پر شرکت کی پرویز مشرف صاحب نے, ان کا کیا عمل دخل رہے گا؟ ان کی صحت کے مسائل ہیں, مقدمات بھی ہیں. ٹیلی فون پہ انہوں نے بات کی تھی سب سے. تو سر ان کی رائے اور آپ کی رائے میں کس حد تک مماثلت ہے؟ نہیں, ان کی رائے میں ان کو جب ہم نے بتایا کہ یہ مرجر والا کام جو ہے یہ پیر بگاڑا صاحب بھی ابھی نہیں مان رہے, باقی جماعتیں بھی نہیں مان رہی, تو اس کو چھوڑ کے متحدہ مسلم لیگ کی بات کی جائے تو یہ قابل قبول ہو جائے گی, اور یہ اس کے اوپر کام شروع کیا جائے. اس کے بعد اس کو گریٹر الائنس میں تبدیل کر دیا, جائے. ٹھیک ہے, تو آپ والا نقطہ پھر یہ ذوالفقار کھوسا صاحب جیسی شخصیات یہ کس حیثیت میں ساتھ شامل ہوں گی اگر صرف اتحاد ہو رہا ہے اور انضمام نہیں ہو رہا؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نون لیگ سے استعفیٰ دے دیں گے. اچھا, تو آزاد حیثیت میں یا پھر کسی دھڑے میں شامل ہو جائیں گے؟ وہ دھڑے میں تو شامل ہونا پڑے گا انہیں کسی میں. ٹھیک بات ہو گئی. سر لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, کل جب آپ سارے سینئر سیاستدان کیمرے کے آگے کھڑے تھے تو ہم دیکھتے ہیں تحریک انصاف وہ کہتی ہے جی کہ نوجوانوں کو موقع, نوجوان یوتھ ان کو چانس دینا چاہیے. پی ایم ایل این بھی کچھ اسی طرح کی بات کرتی ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں ذرا بزرگ اور سینئر سیاستدان. تو سر آپ کو لگتا ہے یہ اکٹھے ہو بھی جائیں تو کوئی سیاسی جگہ بنا لیں گے اپنی؟ تجربہ بھی تو چیز ہوتی ہے نا سر. یہ سارا تجربہ پچھلے انتخاب میں کہاں گیا سر؟ پچھلے انتخاب کی نہ بات کریں, وہ تو انتخاب جو کچھ ہوا وہ لمبی کہانی ہے نا. نہیں سر, کتنی لمبی ہوگی؟ کوئی اس کی ایک ہیڈ لائن تو ہوگی. کیا مطلب کہاں گیا وہ سارا سینیورٹی, وہ تجربہ سارا چلا گیا. چودھری افتخار صاحب لے گئے سب ہر چیز کو لپیٹ کے, اور ان کے ساتھ کیانی صاحب مل گئے. تو پھر اور سر یہ تو عمران خان صاحب والی بات مجھے لگ رہی ہے جس کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن بنا اور اس نے کہا جی ایسا کچھ نہیں تھا. جوڈیشل کمیشن کے پاس گئے ہی نہیں کوئی یہ بات لے کے. تو سر کیوں نہیں گئے پھر؟ ہم نے 21 تو گئی ہیں سر. 21 جماعتیں گئی ہیں تو انہوں نے اس پوائنٹ کو تو اٹھایا نہیں. پہلے دیا تھا پھر اس کو واپس لے لیا. کسی جماعت نے نام نہیں لیا. تو سر میں مختصراً یہ سمجھوں کہ دھاندلی ہو گئی, ورنہ آپ سارے سینئر سیاستدانوں کا جو تجربہ ہے اس کی بنا پر نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے انتخابات کا. نتیجہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا. چلیں سر میں ایک مختصر بریک لے لوں. اب کچھ اور سوالات ہیں, خصوصاً اس وقت موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے اس سے متعلق بھی کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے. ناظرین, چودھری شجاعت صاحب سے مزید بات کرتے ہیں بریک کے.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب سے. چودھری صاحب, مجھے آپ کی اپنی جماعت کے ساتھ جو ہوا ذرا اس بارے میں بھی بتائے. بڑی تیزی سے اس میں لوگ آئے, ماضی میں اسی رفتار سے نکل بھی گئے. سر اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اسی رفتار سے انشاءاللہ واپس آئیں گے. اس رفتار سے گئے ہیں نا, اسی رفتار سے واپس بھی آئیں گے. سر یہ تو بڑی خوشگمانی ہے. ہم نے ہماری اکیڈمی دیکھنا, اس وقت تمام جماعتوں میں پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو یا نون ہو, تمام جماعتوں میں ہمارے ٹرینڈ کردہ اکیڈمی کے لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں. جب چاہیں گے واپس آ جائیں گے وہ. تو سر دیکھیں نا, تجربہ انہوں نے آپ کی اکیڈمی سے حاصل کیا اور اس سے استفادہ دوسری جماعتیں کر رہی ہیں اب. بس یہ تو ہے نہیں. ویسے تو سر مجھے سمجھائیں کہ اب ماضی میں 2002 میں ایک فوجی عامر کے زیر سایہ آپ کی جماعت کہاں حکومت میں آ گئی, اور اب موجودہ حال میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سینٹر میں سیٹوں کی کیا صورتحال ہے. سر اس کی وجہ چلیں افتخار چودھری صاحب والا فیکٹر شاید ہو اگر آپ کہہ رہے ہیں, مگر اتنا بھی کیا ہوا سر کہ یہ چند گنی چنی سیٹیں. یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا نا کہ ہمیں نیشنل اسمبلی 2 سیٹیں ملتی. دنیا کا کوئی آدمی مان ہی نہیں سکتا تھا یہ, اور وہ بھی ہم نے لڑ کے لیے ہیں. یعنی کہ ساری رات ہم بیٹھے رہے, صبح 12 بجے تک رزلٹ نہیں دیا گیا دونوں سیٹوں کا. وہ بالکل ہمارا سفایا کرنا چاہتے تھے. تو سر چلیں, آپ کے ذہن میں کیا تھا عام انتخابات کے موقع پر, کتنی سیٹیں آپ کی مسلم لیگ لے جاتی؟ ہمارا خیال تھا 20-25 سیٹیں ہماری آئیں گی. تمام ایجنسیوں کا بھی یہی خیال تھا. تو سر وہ پھر دیکھیں نا, اب یہ جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ پی ٹی آئی اصل میں زیادہ لے گئی نا سیٹیں. ہمارے پی ٹی آئی کوئی مقابلہ نہیں ہوا. تو آپ کی سیٹیں اگر کہیں گئی ہیں تو وہ نون لیگ کی جانب گئی ہیں. نون کی جانب گئی ہیں. ٹھیک, چلیں یہ اب آپ جس اتحاد کی خواہش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, سر یہ نون لیگ کے بغیر جس کی اس وقت میجورٹی ہے, کوئی اثر رکھے گا یہ اتحاد؟ یہ اثر رکھے گا. اتحاد اگر مضبوط ہو گیا تو وہ جو نون لیگ کی میجورٹی ہے نا, وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہی بنی ہوئی ہے. جس رفتار سے جاتے ہیں اسی رفتار سے واپس بھی آتے ہیں. تو سر یہ اتحاد کی باتیں عموماً ہم انتخابات سے پہلے سنا کرتے ہیں, ابھی تو وسط مدت ہے حکومت کی, تو اس وقت یہ اتحاد کی بات کیوں؟ ابھی تو کوئی انتخابات نہیں ہے. انتخابات کو 2 سال تو ہے ہی نہیں, رہ گئے ہیں. اگر ہوئے انتخابات تو 2 سال بعد تو ہو ہی جانے ہیں. نہیں سر, یہ اگر کا کیا مطلب کام شروع ہو جائے گا. سال پہلے تو کام شروع ہو جاتا ہے نا جی. اچھا نہیں, تو اگر سے کیا مراد؟ اگر ہوئے, اگر مگر کی تو بات ہوتی ہے. سر کچھ سمجھائیں نا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب 2018 میں ہوں گے؟ اب اگر مگر میں ہیں ابھی. تو سر یہ کیسے تعین ہوگا اگر مگر کا؟ یہ حکمرانوں کے اوپر ہے. سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں واضح کر دیتا ہوں, ابھی ہم نے زیادہ پرانی بات نہیں ہوئی, ایک جماعت سے وہ 3rd امپائر کا سنا تھا, تو سر وہ کہیں امپائر کا ہی تو انتظار نہیں ہے؟ نہیں, امپائر نہیں چاہتے بالکل. امپائر دوستی چاہتے ہیں, امپائر انگلی کھڑی نہیں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر چلیں موجودہ سیاسی صورتحال میں, سر یہ جو سندھ میں ہو رہا ہے, آپریشن ہو رہا ہے, امن و امان آ رہا ہے, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے شکوے ہیں, سر اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ سب جو ہے ہو ہی جانا چاہیے تمام صوبوں کے میں, پنجاب میں بھی, باقی صوبوں میں بھی ہونا چاہیے, اور اس میں کسی کو آؤ پکار نہیں کرنی چاہیے. اگر کل کو پنجاب میں شروع ہوتا ہے تو ہم تو آؤ پکار نہیں کریں گے. اچھا, تو سر پھر یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کہتی ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں آپریشن, دیکھیں کتنا اچھا امن آ رہا ہے واپس پاکستان میں, تو اس کی تو پھر آپ تعریف کریں گے, بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. نہیں, بڑا اچھا کیا. جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا مسئلہ اسی کے اوپر آگے اڑ گیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن نہیں, لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں ہے, وہاں پر سیاسی ایشو ہے. اور دیکھ رہا ثابت ہو چکا ہے کہ سیاسی معاملات تھے, پارٹی نے سیاسی گروپ تھے, سیاسی ان کے رکھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنا حصے بنا رکھے تھے. تو وہی بات ثابت ہوئی جو میں 5 سال تک کہتا رہا ہوں جب میں وزیر داخلہ تھا. ٹھیک ہو گیا. اور سر یہ جو پیپلز پارٹی دوبارہ سے پنجاب میں انگڑائی لے رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, وہ اس میں آپ کو کامیاب ہوتی نظر آتی ہے؟ بلاول بھٹو صاحب آگے آ کے اب خطاب کر رہے ہیں.
پیپل پارٹی کا اب کافی مشکل حالات میں آ جائے گی، کیونکہ پیپل پارٹی میں بھی ہمارے لوگ جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر ادھر ہم پیپل پارٹی اپنی وہ نظریاتی جو جماعت سمجھی جاتی تھی نا، وہ نہیں رہی اب. اچھا وہ نہیں رہی، تو سر اس کا مطلب ہے یہ کوشش رائے گاں ہوگی پھر. ہاں پیپل پارٹی نہیں رہی، پیپل پارٹی جو پہلے تھی. ٹھیک ہو گیا. تو سر وہ خان صاحب بھی پرویز الہی صاحب کے دور کی کچھ تعریف کرتے نظر آتے ہیں، کوئی سڑک ملنے والی تو نہیں ہے وہاں پر؟ نہیں، وہ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی اتنا رابطہ نہیں ہے، لیکن وہ بڑی مہربانی ان کی، وہ فیکٹس دیکھ کے چیزیں دیکھ کے وہ تعریف کر دیتے ہیں، کمپیریزن کر دیتے ہیں بلکہ. ٹھیک ہو گیا. تو سر گفتگو سمیٹنے سے پہلے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں آپ مسلم لیگ کے دھڑوں کے اتحاد کو لے کر مایوس ہیں، میں اسے ایک جملے پر گفتگو سمیٹ دوں؟ اتحاد کے لیے مایوس نہیں ہوں میں کہتا ہوں مرجر کے لیے جو ہے نا، وہ مرجر کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، چاہے ایک آدمی اس کے ساتھ ہوگا وہ اپنی چندراہٹ نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ انضمام کو لے کر مایوس ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے. مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ امید نہیں رکھتے کہ مسلم لیگ کے مختلف دھڑے ایک ہو پائیں گے، انضمام ہو پائے گا ان کا. اتحاد کو لے کر وہ کہہ رہے ہیں ان کی وہ کوشش جاری رکھیں گے، اور اس حوالے سے وہ ابھی تک پر امید ہے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین، جس کے بعد آ کر بات کریں گے کہ اب اسلام آباد کے شہریوں کو بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ ماضی میں ہوٹلوں سے کیا کچھ کھاتے رہے ہیں. چھاپے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، جرمانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ سلسلہ کہاں رکے گا، بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، کھانا گھر سے باہر کھانے کے شوق میں آپ کیا کچھ کھاتے رہے ہیں، یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب شاید آپ بہت تفصیل سے ہرگز نہ سننا چاہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ڈائریکٹر عائشہ ممتاز کا شکریہ. انہوں نے بڑا متحرک ہو کے ہوٹلوں پر چھاپے مارنا شروع کیے، جرمانوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے باسی بھی یہاں پر فوڈ کوالٹی کنٹرول کے نام پر چھاپے پڑتے اور جرمانے ہوتے دیکھ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ سوال سر اٹھا رہا ہے کہ یہ سلسلہ کہاں رکے گا؟ کیا یہ حقیقتاً فوڈ کا جو کوالٹی کنٹرول میکنزم ہے اس کو مستند کرنے میں کوئی اپنا حصہ ڈالے گا، یا 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات جس میں شاید حلال اور حرام کی تمیز بھی نہ ہو سکے؟ میرے ساتھ آج موجود ہیں اسلام آباد میں فوڈ کوالٹی مانیٹرنگ ٹیمز کے سربراہ ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار عیسانی صاحب. عبدالستار عیسانی صاحب انتہائی متحرک ہیں اسلام آباد شہر میں اور چھاپے مار رہے ہیں، جرمانے کر رہے ہیں. عیسانی صاحب، پہلا سوال جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ابھی تک کہاں تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بتایا کہ ہم پہلے کہاں پہ تھے، تو ہم پہلے بھی یہیں پہ تھے اور وی ہیو بین ڈوئنگ دی ریڈس، وی ہیو بین ڈوئنگ دا انسپیکشنز ایز ویل. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 1 سال میں یہ اس مہینے کو نکال کے وی ڈیڈ 2025 ریڈس، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں 350 FIR رجسٹر کی اور 49 لاکھ سے اوپر ہم نے جرمانے کیے اور تقریباً 246 جو ہے نا ہم اریسٹ کر چکے ہیں. دس از بیفور وی اسٹارٹیڈ دس اسپیسیفک کمپین آن دی فوڈ آئٹمس. نمبر 1. نمبر 2, وی ہیو آلریڈی ورکڈ الاٹ آن دس، ٹھیک ہے. ہم کنٹینیوسلی، یہ ہماری ایک پروسیجر، ایک روٹین پریکٹس ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں اسلام آباد میں، ٹھیک ہے. لیکن اس کی ایز سچ ہم اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر یا پرنٹ میڈیا کے اوپر یا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس طرح سے ہماری اس کی رپورٹس نہیں ہو رہی تھیں. ابھی اسپیشلی جب یہ کمپین سٹارٹ ہوئی لاہور میں، پنجاب میں، تو ریزلٹنٹلی منسٹر انٹیریئر صاحب نے ہمیں بھی انسٹرکشنز دیں اور ان رزلٹ ہم چیف کمشنر صاحب نے کمیٹی بنائی اور اس کو انہوں نے 6 ٹیموں میں ڈیوائڈ کیا اور اس کے بعد وی پٹ دی پیپل فرام دی ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ان دیٹ، اور اس کو پھر ہم نے فل فلیج کمپین کے طور پہ سوشل میڈیا پہ نہیں تھی. ویسے کیا ہو رہا تھا؟ مطلب لوگ تو کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں نظر آ رہا تھا. بہت سارے مسائل ہیں اسلام آباد شہر کے بھی. آئی ایکسیپٹ کہ کافی ایشوز ہیں اور اس ایشوز کے اوپر کبھی اسپیسیفکلی اس طرح سے ٹینشن نہیں دی گئی تھی، لیکن ابھی سٹارٹ ہو گیا، انشاءاللہ اٹ ول گو مچ بیٹر وے ناؤ. تو چلیں سر، وہ جو اچانک یہ جو ایک پش آیا ہے، یہ تو پھر وہاں سے آیا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی، اور وہاں سے ایک لیڈ تو ملی ہے کہ جی کام اس طرح کرنا ہے کہ لوگوں کو انوالو بھی کرنا ہے، لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ کہاں گڑبڑ ہے. جی ایگزیکٹلی، اس حد تک کہنا ٹھیک ہے. جی بالکل. چل سر، وہ کون لوگ تھے جو اب تک ان سارے ریستورانوں کو، فوڈ آؤٹلیٹس کو لائسنس دے رہے تھے، رینیولز ان کے کر رہے تھے؟
ان کو آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے؟ دیکھیں ان میں بھی ہم نے کافی جو ہے نا, کیونکہ لا جو ہے ہمارا جو ایگزسٹنگ ہے دیٹ از 1960 کا آرڈیننس ہے, ٹھیک, اس کے مطابق اب یہ کام ہو رہا تھا. یہ آپ اس کی بات پیور فوڈ آرڈیننس کی بات کر رہا ہوں. اور یہ 2011 میں گیا رینیول کے لیے؟ نہیں, یہ ابھی ہم وہ کیوں پنجاب میں جو ہے نا وہ PLGO بھی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے پیور فوڈ ایکٹ کی جو ابھی نئی انہوں نے اتھارٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے 2011 میں یہ ہوا. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, ہم فریم ورک ایک بنا رہے ہیں, کمیٹی ہم نے بنا دی ہوئی ہے جو کہ ریویو کرے گی ان سارے لاس کو, اور ان کو اکارڈنگلی لیٹسٹ جو ہماری اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہیں اس کے مطابق ہم اس کو ریفریم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کمنگ بیک, ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی جو ان کے اوپر بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر جن کا جو پیور کام یہ بنتا ہے ان کو چیک کرنا, تو وہ کیوں نہیں چیک کر رہے تھے, اگر چیک کر رہے تھے ان کے اوپر انہوں نے کیا کیا جو ہے نا ایکشنز لیے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ دیکھیں نا اس کا جو حالات سامنے آ رہے ہیں آپ خود بہتر جانتے ہیں چھاپوں میں, اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی اتھارٹی تھی, کوئی ایسے لوگ تھے, تو ان کا کوئی خوف نہیں تھا کسی کو, تب ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں. اگر ہوتے تو شاید اتنے برے حالات نہ ہوتے. جی, یہ حقیقت ہے. جی بالکل. ابھی تک آپ کے جو آپ نے چھاپے مارے ہیں, ایک اور اعتراض اس میں بڑا اٹھ رہا ہے کہ وہ کون سی رول بک ہے جس کے تحت آپ لوگوں کو جا کے پکڑ رہے ہیں, جرمانہ کر رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ہوٹل مالکان شکوہ کر رہے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں نے ابھی تک یا ہماری ٹیمز نے جتنے بھی ابھی تک ریڈس کیے ہیں, we have not gone to nitty-gritties and any technicalities. ہم نے صرف ایک چیز کی ریکوائرمنٹ تھی جو کہ ایک نیچرل صفائی. اچھا, جو جس کی ٹیچنگ جو ہے نا وہ ہمارا ریلیجن بھی دیتا ہے, سوسائٹی بھی, اور ہم اپنے گھر میں بھی ایس او پی تو ہوگا, صفائی تو اس میں جو پیور فوڈ ایکٹ اس میں یہ ساری SOPs لکھی ہوئی ہیں. اچھا جی بالکل, اس میں ہیں آلریڈی, اس میں مینشن کی ہوئی ہیں کہ آپ نے صفائی رکھنی ہے, آپ نے جو فوڈ جو اسٹور رکھنا ہے اس کے اوپر ڈیٹس ہونی چاہیے, جو آپ باہر سے منگواتے ہیں چیزیں ان کے اوپر مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہونی چاہیے, اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ ہونی چاہیے, ساتھ اس کے انگریڈینٹس اس کے ہوں, کہاں پہ بنتی ہے اس کا پورا ایڈریس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں وہی جو آرڈیننس میں چیزیں موجود ہیں انہی کی بنیاد پر کارروائی ہو رہی ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ بغیر SOPs کے کارروائی ہو رہی ہے. چلیں ایک مختصر بریک لے لیں ناظرین. عبدالستار عیسانی صاحب موجود ہیں, ان سے کچھ مزید بات کریں گے کہ اسلام آباد میں کھانے کو لے کر مزید کیا بہتری آنے والی ہے. ویلکم بیک ناظرین, ہم اسلام آباد کے فوڈ کوالٹی کنٹرول مانیٹرنگ ٹیمز کے سربراہ عبدالستار عیسانی صاحب سے بات کریں. عبدالستار عیسانی صاحب, ایک بہت سنجیدہ مسئلہ مضر صحت گوشت کا, لوگوں سے بات کی پتہ چلا اسلام آباد میں گولڑا, راول ٹاؤن, شہزاد ٹاؤن, سہالہ, ترامڑی چوک, کھنہ پل کے پاس انتہائی مضر صحت گوشت ملتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ 6 سے 7 دن کے بچڑے کا گوشت تک بھی مٹن کا گوشت کہہ کے وہاں پر دستیاب ہے. اس پر نظر گئی؟ جی بالکل, اس کے اوپر بھی ہم نے کافی ریٹ کی ہیں. I-10 کے علاقے میں کافی ہمیں جو گوشت جو میٹ شاپس تھی ان کے اوپر ہم نے ریٹ کیا ہے, اور کافی جو شہر میں ہمارے شاپس تھی میٹ شاپ ان کو F10 میں, F8 میں, I-8 میں, ایون بیریا ٹاؤن, PWD, بارہ ان ساری جگہوں پہ ہم نے ریٹس کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں جتنے بھی گوشت والے تھے میٹ شاپس تھے ان کو ہم نے فائن بھی کیا ہے, ان کے خلاف ہم نے گرفتاریاں بھی کی ہیں, اور جہاں پہ ہمیں کچھ ڈاؤٹس تھے ہم نے ان میٹ کی سیمپلنگ کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوایا. ٹھیک ہے, چلیں آپ چھاپا مار رہے ہیں, میرے جیسا ایک شخص جو گوشت لینے جا رہا ہے وہ کیسے یہ تسلی رکھے کہ جی اس دکان پر شاید 2 دن پہلے چھاپا پڑا تھا, اب یہ ٹھیک گوشت بیچ رہا ہوگا؟ کوئی ہائیجین ریٹنگز مینشن کر رہے ہیں دکانوں پر آپ؟ اس میں سب سے پہلے جو ہے نا چیز وہ ہے, آپ کو گوشت کو دیکھ کے ہی اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ فریش ہے یا نہیں. تو اس کے ہم نے پھر یہ کیا کہ ہم اس کی فالو اپ جو ہے نا انسپیکشن کرتے ہیں. فالو اپ ریٹ, ہاں, اس میں جتنے بھی ہمیں پریمیسز سیل کیے ہیں اگر ان کو ہم نے ڈی سیل کیا ہے وہ ہم نے ود فائن کیے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 کنڈیشنل ڈی سیل کیے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ یہ ڈائریکٹڈ دیم کہ آپ کی یہی آبزرویشنز ہیں, ان کو آپ ٹھیک کریں, اینڈ آفٹر 1 ویک اور سو ہم آپ کو دوبارہ انسپیکٹ کریں گے, اس کے بعد ویل الویٹ پر پراپر فنکشن. ٹھیک ہے, بلکہ لوگ تو یہ اعتراض اٹھا رہے تھے کہ آپ نے ایک دن سیل کیا ریسٹورینٹ, اگلے دن وہ پھر کھلا ہوا تھا, تو ایک دن میں انہوں نے کیا ایسی چیزیں بہتر کر دیں کہ وہ کھل گیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا مقصد یہاں پہ کسی کا بزنس ختم کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ہمیں انسٹرکشنز ہیں منسٹر صاحب کی طرف سے وہ یہ ہیں کہ ٹو گیو دی اویئرنیس. ٹھیک ہے, ہمارے جو ریٹس ہیں اٹ از ٹو گیو اویئرنیس ٹو دی ریسٹ آف دا پیپل اور کریٹ ڈیٹرنس کہ لوگ خود بخود اس کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم تو اس چیز کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ ایک اویئرنیس لوگوں میں آ جائے. ٹھیک ہے, ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کو تنگ کریں, ہم تو چاہتے ہیں کہ بندہ خود بخود اس کے اسٹینڈرڈز اتنے اچھے ہو جائیں. اور ایسی کیمپینز لوگوں کو اویئر کریں گی. ڈیری پروڈکٹس کا ایک اور بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے, دودھ یہ کہاں سے ٹھیک ملے گا, اور جو اسلام آباد میں مل رہا ہے دودھ وہ ٹھیک ہے؟ اس میں جی میں نے آلریڈی 2 مہینے پہلے ایک سروے کروایا تھا, اور میں نے کافی جتنے بھی جو کھلا دودھ بیچتے ہیں شاپس ان کو ہم نے ان کی سیمپلنگ کروائی تھی, اور انفارچونیٹلی اس میں تقریباً 80-90% جو سیمپلنگس تھیں
وہ نیگیٹو آئی ہیں 80-90%. جی بالکل. اور وہ کیا, مجھے اگر آپ شیئر کریں لوگوں سے, کیا دودھ میں کیا تھا, اس میں انگریڈینٹس جو تھے نا اس کے, جو فیٹس کے اور پانی کے, اس میں جو ناٹ ایز پر استعمال کے قابل نہیں تھے. اس کے اوپر بھی ہم ابھی پلان کیا ہوا ہے, وہ ابھی انشاءاللہ اس کو بھی ہم کریک ڈاؤن کریں. تو ان چیزوں کا جو سورس ہے اوریجن کا, وہاں تک پہنچے ہیں ابھی آپ؟ بالکل. یا صرف دکانداروں کی شامت آ رہی ہے جو خرید رہے ہیں؟ وی آر بیسیکلی ٹرائنگ ٹو گو ٹو دا سورس. اچھا. کیونکہ یہاں پہ جو دودھ آتا ہے وہ باہر سے آتا ہے, اس کے اوپر ہم نے آلریڈی ورکنگ کر لی ہوئی ہے. اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر آپ ریزلٹس دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ایک شکوہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جی یہ فیض آباد سائٹ پر آپ جائیے, آپ پارا جائیے, یہاں پر شاید فوڈ انسپیکٹرز کے لیے کارروائی کرنا بہت آسان نہیں ہے, دکاندار ریئیکٹ کرتے ہیں, اس لیے بڑے جو ہوٹلز ہیں نا, جہاں نام ہیں, جہاں تصویریں کھینچی جا سکتی ہیں, وہاں کارروائی ہو رہی ہے. تو ان جگہوں پہ تو ہاتھ ہی نہیں ڈالا جا رہا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے F8 میں جو چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس ہیں ان پہ بھی ہم گئے, کراچی کمپنی میں بھی گئے, ٹھیک ہے, ہم آپارا میں بھی ہم گئے, ٹھیک ہے, ہم اس کے علاوہ فیض آباد بھی گئے, سبزی منڈی بھی گئے, ٹھیک ہے, ترنول کے علاقے میں بھی گئے, نون شمس کالونی, PWD, ہمک, وی ہیو ناٹ لیفٹ اینی پلیس. ہم نے جو ٹیمز بنائی, ہم نے جتنی ٹیمز بنائی ہیں ان کو میں نے پورے اسلام آباد میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. منسٹر صاحب کی جو ہمارے ابھی آپ کے سامنے کیا فائنڈنگز ہیں؟ انہوں نے جسٹ اسکریچ دی سرفیس یا ابھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ابھی ہم, لیکن اس میں جو ہمارا پرپز ہے نا وہ یہ ہے کہ چیزیں لوگوں کو اویئر ہوں, اور لوگ جو پبلک ہے نا دے شوڈ آلسو ریئلائز دیئر رائٹ اینڈ فنکشن اور ڈیوٹی, کہ جب وہ جاتے ہیں کسی جگہ پہ تو وہ بھی جائیں, وہ جا کے کچن چیک کر سکتے ہیں. اب کیا پبلک کو یہ اجازت ہے وہ کسی کا کچن دیکھنے کی ڈیمانڈ کرے؟ کنزیومر یو کین آلویز گو اینڈ چیک. اور اگر کوئی انکار کرے, انکار کرتا ہے تو اٹ از رانگ. اور آپ کے علم میں کیسے لایا جائے؟ ہمارے پاس ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک اپنا سیل بنایا ہے, ٹھیک ہے, اس کے نمبر اگر آپ کہتے ہیں تو آپ ضرور بتائیے, لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. 05191080884 ایک نمبر یہ پی ٹی سیل, اور ایک ہم نے ہیلپ لائن ٹول فری نمبر بنایا 1819. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں, اپنی کمپلین رجسٹر کرا سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جب یہ 3-4-5 دنوں میں ہمارے پاس کافی کمپلینٹس اس پہ آئی ہیں جس پہ ہم نے ایکشن بھی لیا ہے, اور لوگوں کو جو فیڈ بیک ہمیں آ رہا ہے وہ کافی پازیٹیو ہے. لوگ شیئر کر رہے ہیں, پیپل آسکنگ اس کہ جی یہاں اسپیشلی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس جو ہیں ان کی بھی کمپلینٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ ہماری کینٹینز میں بھی یہ ایشوز ہیں, پلیز یہاں پہ وزٹ کریں. ٹھیک ہے, تو وی آر ٹرائنگ کہ ہم سب کو. تو مجھے لگا تو بتا دیجیے 080018119 ٹول فری نمبر ہے. 05191088084. ٹھیک ہے, اور فری ہیلپ لائن 1819 ہے. تو اس پہ رسپانس ٹائم کیا ہوگا؟ اس پہ جیسے ہی آتا ہے تو اس کے بعد ہم اپنے کنسرن جو ٹیمز ہوتی ہیں ان کو بتاتے ہیں, تو وہ اس کے اوپر ریڈ کر کے, اس کے انسپیکشنز کر کے, اس کے اوپر ہم جو کاروائی ہوتی ہے ہم کرتے ہیں. عبدالستار عیسانی صاحب بہت شکریہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کام کا جو سلسلہ ہے. جی, ایک میں آپ سے, ہاں جی بالکل, I just want to add one thing more through you, because we want to go one step ahead of this campaign as compared to this کہ ہم ریڈ کر رہے ہیں, انسپیکشنز کر رہے ہیں, پنجاب فوڈ اتھارٹی سے آگے جانا چاہتے ہیں. جی بالکل, ہم اس سے ایک چیز اور اسٹیپ آگے جانا چاہ رہے ہیں. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اس میں 2 چیزیں کریں. ایک تو ہم پبلک اویئرنیس کمپین اینڈ ٹریننگ سیمینارز جو ہے نا وہ ہم شروع کرنے لگے. منسٹر صاحب نے ہمیں انسٹرکشنز دی تھی, ہم نے وہ پورا پروگرام بنا لیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ 2 days میں ہم جتنے بھی ہوٹل مینجمنٹس ہیں, ان کے فوڈ ہینڈلرز ہیں, مینیجرز ہیں, شیفس ہیں, ان کو بلا کے ہم ان کو ٹریننگ بھی دیں کہ ہم اویئرنیس بھی دیں, ورک شاپ بھی کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم اس کی SOPs بنا رہے ہیں, فریم ورک بنا رہے ہیں کہ آپ کو ایڈوانس لیول پہ کس طرح سے ابھی آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے فوڈ کو. بالکل ٹھیک. تو دس از آر نیکسٹ پلان, گول یہ ہوگا. جی ہاں. عبدالستار عیسانی صاحب بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے پہلے لاہور کی حد تک ہمیں دکھائی دیا, اب اسلام آباد جو پاکستان کے دیگر شہر ہیں وہاں بھی جو متعلقہ افسران ہیں, اتھارٹیز ہیں, وہ جلد آنکھیں کھولیں گی اور لوگوں کو اس مضر صحت کھانے سے بچائیں گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, دیکھنے کا شکریہ.